بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی آخری آہٹ۔ یہ دنیا ایک خواب ہے، ایک ایسا خواب جس کی ہر دھڑکن، ہر سانس کسی نہ کسی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے یہ سورج روز کیوں ڈوبتا ہے، یہ چاند کیوں گھٹتا ہے، یہ دل کیوں تھکتا ہے؟ یہ سب نشانیاں ہیں کہ ہر چیز اپنے وقت پر مکمل ہو کر فنا ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے، یعنی وقت اپنی آخری سانسوں میں ہے۔ لیکن انسان اب بھی بے خبر ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کل آئے گا، لیکن شاید کل اب باقی نہیں۔ ہم نے زمین کی گہرائیاں ماپ لیں، آسمانوں تک پہنچ گئے، مگر اپنے دل کی گہرائی نہ ماپ سکے۔ ہم نے ہر چیز کو تسخیر کیا مگر اپنے نفس کو نہیں۔ نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم اٹھا لیا جائے، جھوٹ عام ہو جائے اور دنیا کا لالچ دلوں کو اندھا کر دے۔ اور آج ہم علم رکھتے ہیں مگر حکمت نہیں، ہم بات کرتے ہیں مگر احساس نہیں، ہم مسجد میں جاتے ہیں مگر دل بازار میں رہتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب دل مردہ ہو جائے، جب دعا زبانی ہو اور آنکھ خشک رہے، جب انسان عبادت کرے مگر اثر نہ لے، تو سمجھ لو کہ قیامت تمہارے اندر شروع ہو چکی ہے۔ قیامت صرف زمین اور آسمان کا ٹوٹنا نہیں، یہ انسان کے ضمیر کا بیدار ہونا ہے۔ وہ لمحہ جب بندہ پہچان لیتا ہے کہ دنیا فریب ہے، وقت امانت ہے اور روح اصل حقیقت ہے۔ آؤ آج ہم اس سفر پر نکلیں جہاں وقت کی آخری دھڑکن ہمیں اپنی اصل حقیقت دکھاتی ہے، جہاں ظاہر کا شور ختم ہوتا ہے اور باطن کی خاموشی بولنے لگتی ہے۔ یہ سفر قیامت کا نہیں، یہ سفر جاگنے کا ہے۔ وقت کی آخری دھڑکن، قرآن اعلان کرتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے۔ یہ آیت صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ انسان کی روحانی آنکھ کو جھنجھوڑنے والا اعلان ہے۔ یہ پیغام دے رہی ہے کہ وقت ختم ہونے کو ہے، لیکن انسان ابھی بھی دنیا کی مستی میں گم ہے۔ آج انسان نے فضا کو چیر کر ستاروں تک رسائی حاصل کر لی، لیکن اپنے دل کے اندھیروں میں روشنی نہیں لا سکا۔ اس نے زمین سے چاند تک فاصلہ ناپ لیا، مگر اپنے ضمیر اور اعمال کے فاصلے کو کبھی محسوس نہیں کیا۔ وہ دنیا کی رفتار کو سمجھتا ہے مگر اپنی زندگی کی سمت کو نہیں پہچانتا۔ وہ جانتا ہے چاند کب طلوع ہوگا، سورج کب غروب ہوگا، لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس کے دل کا سورج کب بجھ جائے گا۔ نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم اٹھا لیا جائے، جھوٹ عام ہو جائے اور انسان دنیا کے پیچھے اندھا دھند دوڑنے لگے۔ اور آج علم ہر جگہ ہے مگر عمل کہیں نہیں، باتیں بہت ہیں مگر کردار غائب ہے، دین ہر زبان پر ہے مگر دلوں میں دنیا کا شور ہے۔ آج انسان کے پاس انفارمیشن ہے مگر بصیرت نہیں، کتابیں ہیں مگر سمجھ نہیں، لفظ ہیں مگر معنی نہیں۔ ہم نے علم کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا مگر نجات کا راستہ بھول گئے۔ ہم نے رشتوں کو فائدے میں تولا، محبت کو وقت گزاری میں بدل دیا۔ یہی تو قیامت کی ابتدائی نشانیاں ہیں۔ جب وقت بے برکت ہو جائے، جب رشتوں میں وفا کی خوشبو مر جائے، جب ماں باپ اپنی اولاد سے خوف کھائیں، جب سچ بولنے والا تنہا ہو جائے اور جھوٹ بولنے والا ہیرو بن جائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب انسان وقت کا احترام چھوڑ دے تو قیامت اس کے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کے اندر ضمیر کا دل مرنے لگتا ہے۔ دنیا اب گھڑیوں سے نہیں بلکہ ضمیر سے وقت ناپ رہی ہے، اور وہ ضمیر اب تھک چکا ہے، بوجھل، پریشان، خالی اور خاموش۔ دنیا شور میں ڈوبی ہوئی ہے لیکن روح اندر سے چیخ رہی ہے۔ وقت کی آخری دھڑکن سنائی دے رہی ہے مگر سننے والا کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ یہ آیت صرف زمین کے ہلنے کی نہیں بلکہ انسان کے اندر کے زلزلے کی بات کر رہی ہے۔ جب دل لرزتا ہے، جب ضمیر کانپتا ہے، جب روح گناہوں کی بوجھ تلے چیخنے لگتی ہے، تو سمجھ لو تمہارے اندر قیامت برپا ہو چکی ہے۔ یہ زمین کا زلزلہ تو ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے،
لیکن دل کا زلزلہ برسوں انسان کو توڑتا رہتا ہے۔ یہ وہ زلزلہ ہے جس میں آنکھوں کے بند دریا بہنے لگتے ہیں، جہاں انسان اپنی خطاؤں کو دیکھ کر پگھلنے لگتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں اللہ زمین ہلانے سے پہلے دل ہلاتا ہے تاکہ انسان جاگ جائے۔ یہی اصل بیداری ہے۔ جب دل کی زمین پھٹتی ہے تو پچھتاوے کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ انسان سوچنے لگتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کس کے لیے زندہ ہے اور کس سے غافل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین تمہارے پاؤں کے نیچے نہیں بلکہ ضمیر تمہارے اندر ہل رہا ہوتا ہے، اور جب آسمان ٹوٹتا ہے تو دراصل ایمان کے ستارے بجھنے لگتے ہیں۔ جب گناہ کی دھول دل پر چھا جائے تو روشنی کے سورج بھی چھپ جاتے ہیں۔ انسان کا باطن جب تاریک ہو جاتا ہے تو اس کا آسمان بھی بے نور ہو جاتا ہے۔ پھر عبادت رسم بن جاتی ہے، دعا عادت بن جاتی ہے، اور ذکر صرف الفاظ کا کھیل رہ جاتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں جب دل اندھیرا ہو جائے تو ایمان کے ستارے بکھر جاتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب انسان کا اندر بکھرنے لگتا ہے، اور یہ اندر کا بکھرنا ہی قیامت صغریٰ ہے۔ یاد رکھو، قیامت صرف اس دن نہیں آئے گی جب زمین ختم ہوگی، بلکہ اس دن بھی آتی ہے جب تمہارے اندر کی انسانیت ختم ہو جائے، جب تمہارے دل سے رحم ختم ہو جائے، جب تمہیں دوسروں کا درد محسوس نہ ہو، جب تم سچ سن کر بھی خاموش رہو تو سمجھ لو تمہارے اندر زمین ہل چکی ہے۔ یہی ہے وہ اندرونی قیامت جو اکثر انسانوں کو دنیا میں ہی دفن کر دیتی ہے جبکہ وہ زندہ دکھائی دیتے ہیں۔ نفس اور دنیا کا فریب۔ دنیا ایک عجیب جادو ہے، چمکتی ہے، لباتی ہے اور پھر فنا ہو جاتی ہے۔ انسان جب اس کے رنگوں میں کھو جاتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ یہ رنگ، یہ رونقیں، یہ آوازیں سب عارضی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا دھوکا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دکھاتی کچھ ہے اور حقیقت کچھ اور رکھتی ہے۔ یہ وعدے دیتی ہے مگر وفا نہیں کرتی۔ یہ حسین لگتی ہے مگر آخر میں قبر کی خاموشی بن جاتی ہے۔ انسان صبح سے شام تک بھاگتا ہے، مال کے پیچھے، عزت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، لیکن کبھی اپنے دل کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ وہ دنیا کماتا ہے مگر خود کو کھو دیتا ہے۔ نفس یعنی اندر کی آواز جو خواہشوں سے بھری ہے، ہمیں ہر وقت کہتی ہے اور کما، اور بنا، اور جیت، اور حاصل کر، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ لیکن روح جو اللہ کی سانس ہے آہستہ کہتی ہے رک جا، یہ سب تیرے لیے نہیں، یہ آزمائش ہے۔ جو تیرے ہاتھوں میں ہے کل وہ مٹی بن کر تیرے اوپر ہوگا۔ یہی جنگ ہے، نفس اور روح کی ابدی جنگ۔ یہ کسی میدان میں نہیں، تمہارے اندر لڑی جاتی ہے۔ تمہارا دل ہی اس جنگ کا میدان ہے۔ ایک طرف خواہشیں ہیں، دوسری طرف معرفت۔ ایک طرف دنیا ہے، دوسری طرف رب۔ صوفیہ فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو مار دیا اس نے قیامت کو جیت لیا، کیونکہ جو خود پر قابو پا لیتا ہے اسے اب کسی قیامت کا ڈر نہیں رہتا۔ اس کے لیے قیامت فنا نہیں بلکہ وصال بن جاتی ہے۔ دنیا والوں کے لیے قیامت خوف ہے، مگر عارفوں کے لیے وہ دیدار کا لمحہ، کیونکہ انہوں نے خود کو فنا کر کے رب کو پا لیا۔ فرق صرف ایک لفظ کا ہے۔ نفس کہتا ہے میں، روح کہتی ہے وہ، اللہ۔ اور جب انسان میں سے نکل کر وہ میں ڈوب جاتا ہے تب اس کے لیے قیامت ختم اور ابدیت شروع ہو جاتی ہے۔ تب دنیا کا ہر غم، ہر نقصان، ہر تھکن محبت الہی کی سیڑھی بن جاتی ہے۔ صوفیہ نے کہا دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھو، دل میں نہیں، کیونکہ جو دل میں رکھے گا وہ غلام بن جائے گا، اور جو ہاتھ میں رکھے گا وہ بادشاہ بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے پہلے مر جاؤ۔ یہ حدیث الفاظ نہیں، دعوت ہے جاگنے کی، بدلنے کی، سمجھنے کی۔ یعنی اپنے نفس کو مار دو، اپنی خواہشات، حسد، لالچ، غرور، ضد سب کو دفن کر دو، تاکہ جب اصل موت آئے تو تم زندگی کے ساتھ زندہ رہو۔ حضرت علی نے فرمایا لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے، لیکن صوفی وہ ہے جو مرنے سے پہلے جاگ جائے۔ جاگنا کیا ہے؟ یہ جان لینا کہ یہ دنیا خواب ہے
اور اصل حقیقت وہ ہے جو آنکھیں بند ہونے کے بعد شروع ہوگی۔ جاگنا یہ سمجھنا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں بلکہ سمجھ کر جینا ہے۔ صوفی اپنی غفلت کو دفن کرتا ہے، اپنے نفس کو قربان کرتا ہے، اپنی نفرت کو مار دیتا ہے اور محبت، سکون، صبر اور معرفت سے جینا سیکھتا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ غور و فکر ہی روحانی بیداری کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب تم سوچنا شروع کرتے ہو، تم خود سے سوال کرنے لگتے ہو، تو تم موت سے پہلے زندہ ہو جاتے ہو۔ صوفیہ فرماتے ہیں، جو اپنے رب کو دنیا میں پہچان لے اس کے لیے موت فنا نہیں بلکہ ملاقات ہے۔ موت عارف کے لیے دروازہ ہے، خوف کا نہیں، وصال کا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جا نہیں رہا بلکہ لوٹ رہا ہے۔ دنیا تمہیں جگمگاتی نظر آئے گی، لیکن اصل روشنی وہ ہے جو دل کے اندر جلتی ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے۔ قیامت آنے سے پہلے اگر تم نے اپنے اندر کی قیامت کو پہچان لیا تو تم زندہ ہو، ورنہ تم صرف سانس لے رہے ہو۔ قیامت کا سب سے حسین، سب سے خوفناک اور سب سے انصاف بھرا لمحہ عدل الہی کا لمحہ ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب دنیا کی ساری آوازیں خاموش ہو جائیں گی مگر حق بولے گا۔ جھوٹ کے پردے گر جائیں گے اور ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی تھی اب روشنی میں آ جائے گی۔ قرآن اعلان کرتا ہے، جو ایک ذرہ بھر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی اسے دکھے گا۔ یہی ہے عدل خداوندی، جہاں کچھ بھی چھپ نہیں سکتا، نہ دولت، نہ نام، نہ رتبہ، صرف عمل بولے گا۔ اس دن زمین بھی خاموش نہیں رہے گی، وہ گواہی دے گی کہ کہاں تم نے سجدہ کیا اور کہاں ظلم کیا۔ فرشتے بھی گواہی دیں گے اور تمہارا اپنا جسم تمہارے خلاف بول اٹھے گا۔ قرآن کہتا ہے، آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے۔ سوچو کتنا حیران کن منظر ہوگا جب تمہارا ہاتھ بولے گا، اے رب میں نے یہ کیا تھا، اور تمہارا قدم کہے گا، میں اس راستے پر چلا تھا، اور تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، میں نے وہ منظر دیکھا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان خود اپنے خلاف گواہ بن جائے گا۔ دنیا میں تم چھپ سکتے ہو مگر خود سے نہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں، عدل وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہیں تمہارا اصل چہرہ دکھاتا ہے اور تم سمجھ جاتے ہو کہ تم کون تھے۔ دنیا میں تم نے جھوٹ سے خود کو بچا لیا ہوگا، لیکن وہاں نہ بہانہ چلے گا نہ زبان۔ تمہارا باطن تمہارے اعمال کی فلم بن کر چلنے لگے گا۔ ہر گناہ، ہر نیکی، ہر آنسو، ہر مسکراہٹ، سب تمہارے سامنے پیش ہوگا۔ حضرت رابعہ بصری فرمایا کرتی تھیں، میں جہنم سے نہیں ڈرتی، مجھے اس لمحے کا خوف ہے جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا، رابعہ تم نے میری محبت میں کیا کیا؟ یہی سوال ہم سب سے بھی ہوگا۔ اے انسان، میں نے تجھے وقت دیا، موقع دیا، دل دیا، ایمان دیا، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ لمحہ جب کوئی دوسرا تمہارے لیے نہیں بولے گا، جب صرف تم اور تمہارا رب آمنے سامنے ہوں گے۔ یہی ہے قیامت کا اصل امتحان، محبت کے سچ کا دن، جہاں زبان نہیں عمل بولے گا۔ صوفیہ کہتے ہیں، جس نے دنیا میں اپنا حساب خود لے لیا، اللہ قیامت کے دن اس پر آسانی کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب خود لے لے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ قیامت صرف کسی آنے والے دن کا نام نہیں، یہ اس لمحے کا نام ہے جب انسان اپنے عمل کو پہچان لیتا ہے، جب پردے ہٹ جاتے ہیں اور حقیقت ننگی، خالص، روشن ہو کر سامنے آتی ہے۔ دنیا میں تم ہزاروں لوگوں کے سامنے نیک لگ سکتے ہو، لیکن اس دن تم صرف خود کے سامنے سچے یا جھوٹے ٹھہرو گے۔ دنیا کا ہر منظر مٹ جائے گا، صرف تمہارا عمل باقی رہ جائے گا۔ اس دن نہ مال ساتھ ہوگا، نہ رشتہ دار، نہ دوست، نہ دنیا، صرف وہ اعمال ہوں گے جو تم نے کبھی چھپ کر کیے تھے،
لیکن سنو، قیامت کا خوف صرف غافل کے لیے ہے۔ جو جاگ گیا، جو سمجھ گیا، جو بدل گیا، اس کے لیے قیامت وصال کا وعدہ ہے۔ کیونکہ صوفی جانتا ہے موت فنا نہیں، دروازہ ہے، دروازہ اس گھر کا جہاں سے ہم آئے تھے، اپنے رب کے حضور۔ اللہ کے دوست کہا کرتے تھے جو دنیا میں مرنے سے پہلے جاگ گیا، اس کے لیے موت صرف ملاقات بن جاتی ہے۔ تو اب فیصلہ تمہارا ہے، قیامت سے ڈرنا ہے یا اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ دنیا تمہیں سلا دے گی، لیکن اگر تم نے خود کو بیدار کر لیا تو تمہاری قیامت ٹل جائے گی۔ کیونکہ بیدار روح کے لیے کوئی قیامت نہیں، صرف وصال ہے، روشنی ہے، اطمینان ہے۔ میں راجہ مشتاق آج کے اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو موت سے پہلے بیداری عطا فرمائے، اپنے عدل کے دن شرمندگی سے بچائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے فرشتے کہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں جاگنا سیکھ لیا تھا۔ آمین۔